السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں رضوان احمد ندوی ملک کے اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ ناظرین، کئی سارے اہم خبریں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں، خاص کر اتر پردیش کے سنبھل میں شاہی جامع مسجد کے سروے کو لے کر وہاں کافی ہنگامہ ہوا ہے اور اس وقت حالات وہاں کشیدہ بنے ہوئے ہیں۔ اس تعلق سے تمام تفصیلات جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے اور اس کے ساتھ ہی غزہ سے جڑی بھی کئی اہم اور خاص خبریں ہیں۔ تو ناظرین، تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہیے خبرنامہ۔ اتر پردیش کے سنبھل میں شاہی جامع مسجد کا سروے 4 دن بعد دوبارہ شروع ہوا تو آج ہنگامہ برپا ہو گیا۔ سروے کے لیے آنے والی ٹیم کے مسجد میں داخل ہونے کے بعد وہاں جمع ہونے والا ہجوم پرتشدد ہو گیا۔ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ کچھ ہی دیر میں پولیس فورس پر پتھراؤ شروع ہو گیا، جس کے بعد حالات قابو سے باہر ہو گئے۔ اس کے بعد پولیس نے لاٹھی چارج کیا، اس کے بعد آنسو گیس کے گولے بھی داغے گئے۔ اس طرح کے دعوے جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں، لیکن ہنگامہ بڑھتا ہی جا رہا ہے اور علاقے میں حالات کشیدہ ہو گئے ہیں۔ دراصل 19 نومبر کو ہندو فریق نے ضلع عدالت میں ایک درخواست دائر کی تھی، جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ شاہی جامع مسجد ہری مندر ہے۔ ہندو فریق کے اس دعوے کی بنیاد پر ضلع عدالت نے سروے کا حکم فوراً جاری کر دیا۔ مسلم فریق کی بات تک نہیں سنی گئی، انہیں کوئی نوٹس تک جاری نہیں کیا گیا۔ اسی روز تعجب کی بات دیکھیے کہ ایک سروے بھی کیا گیا، جس کے بعد سیاسی گھماسان مچ گیا۔ آپ کو بتا دیں چلیں کہ اس معاملے میں سروے رپورٹ 26 نومبر تک عدالت نے پیش کی جانی ہے، جبکہ اگلی سماعت 29 نومبر کو ہوگی۔ آج جیسے ہی ٹیم سروے کے لیے پہنچی، وہاں ہنگامہ شروع ہو گیا۔ گزشتہ دنوں جب وہاں سروے کا کام شروع ہوا تو اس وقت بھی بڑی تعداد میں مسلم کمیونٹی کے لوگ جمع ہوئے تھے، لیکن پولیس انتظامیہ اور جامع مسجد کمیٹی سے وابستہ ذمہ داران نے لوگوں کو سمجھا کر جو ہے وہ خاموش کرا دیا تھا۔ وہیں آج سروے کے لیے جو ٹیم پہنچی تھی، اس وقت ہندوتوا شدت پسند عناصر مسلمانوں کو اکسانے کی کوشش کرتے ہوئے بھی پائے گئے تھے۔ وہاں جو سروے ٹیم تھی، اس کے ساتھ جے شری رام کے نعرے لگائے جا رہے تھے، ان کو آپ سن سکتے ہیں اس ویڈیو میں۔ لیکن ایک بار پھر جو ہے الزام مسلمانوں پر عائد کیا جا رہا ہے اور وہاں سے مسلمانوں کی املاک کو نظر آتش کرنے کی جو ویڈیوز ہیں وہ بھی سامنے آ رہی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ ہی گھنٹوں میں جو ہے اس فساد کی جو اصل حقیقت ہے وہ بھی سامنے آئے گی۔ لیکن فی الحال وہاں پولیس مسلمانوں کے خلاف ہی ایکشن لیتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ محکمہ آثار قدیمہ کے مطابق سنبھل کی شاہی جامع مسجد تقریباً 500 سال پرانی ہے۔ اس عمارت کو 1920 میں آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کے تحت ایک محفوظ عمارت بھی قرار دیا گیا تھا۔ سنبھل کی جامع مسجد کا ذکر بابر نامہ میں بھی ملتا ہے۔ سنبھل جامع مسجد کے ایڈوکیٹ ظفر علی کے مطابق یہ مسجد میر بیگ نے 1529 میں مغل حکمراں بابر کے حکم پر بنوائی تھی۔ جامع مسجد ہموار زمین پر بنائی گئی ہے اور مسجد کی تعمیر کے وقت وہاں کوئی مندر یا کوئی عمارت وہاں نہیں تھی۔ اس کا ثبوت ان کے پاس موجود بھی ہے۔ وہ ہندو فریق کے دعووں کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے انہوں نے دعویٰ کیا کہ جامع مسجد کسی مندر کو گرا کر نہیں بنائی گئی۔ عالمی عدالت کی جانب سے دہشت گرد نتن یاہو کے خلاف گرفتاری وارنٹ جاری ہونے کے بعد کئی ممالک نے اپنے ملک آنے پر نتن یاہو کو گرفتار کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس طرح کی شرمندگی کے بعد اسرائیل تو تلملایا ہوا ہے ہی، اب ٹرمپ کے ساتھی اور امریکی سینیٹر بھی کھل کر دہشت گرد کی حمایت میں اتر آئے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے قریبی ساتھی سینیٹر لنزی گراہم نے برطانوی وزیراعظم کیئر سٹارمر کو دھمکی دی ہے کہ اگر اسرائیلی وزیراعظم نتن یاہو کو بین الاقوامی فوجداری عدالت کے حکم پر گرفتار کرتے ہیں تو برطانیہ کی معیشت تباہ کر دی جائے گی۔ گراہم نے واضح طور پر کہا کہ وہ ممالک جو ICC کے حکم کی پیروی کریں گے، انہیں اقتصادی نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہی بین الاقوامی فوجداری عدالت کی وارنٹی گرفتاری کے مطابق اسرائیلی رہنماؤں نتن یاہو اور گیلینڈ پر مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں نسل کشی کے الزامات ہیں، جس کے باعث دونوں افراد کو مفرور مجرم سمجھا جا رہا ہے۔ یورپی یونین کے خارجہ پالیسی چیف جوزف بوریل نے بھی کہا ہے کہ تمام رکن ممالک اس فیصلے پر عمل درآمد کے پابند ہیں۔ وہیں اٹلی نے اعلان کیا ہے کہ G7 وزرائے خارجہ پیر اور منگل کو روم میں ہونے والے اجلاس کے دوران بین الاقوامی فوجداری عدالت کی طرف سے اسرائیلی وزیراعظم بنجامن نتن یاہو اور سابق اسرائیلی وزیر دفاع یو گیلینڈ کے وارنٹ گرفتاری پر بات کریں گے۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ G7 کے اٹلی کے زیر صدارت ہونے والے وزرائے خارجہ اجلاس کے ایجنڈے میں اسے اس معاملے کو وہ شامل کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں جو 25 اور 26 نومبر کو روم کے قریب فیوگی میں جو ہے وہ منعقد ہوگا۔ فلسطینی وزارت صحت کے عہدیداروں کے مطابق غزہ میں گزشتہ 2 دنوں کے دوران
اسرائیل کی جانب سے بدترین بمباری کی جا رہی ہے اور اس کے نتیجے میں 120 افراد شہید ہوئے ہیں۔ اسرائیلی بمباری سے وسطی غزہ کے مہاجر کیمپ نصیرات پناہ گزین کیمپ میں قائم مسجد الفاروق کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ اسی طرح اسرائیلی فورسز شمال غزہ میں بمباری کے ساتھ ساتھ زمینی حملوں میں بھی تیزی لا رہی ہیں، جہاں ایک اسپتال کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے اور اسپتال میں کئی افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فورسز نے غزہ کے شہر شجاعیہ کے لیے بھی نئے انخلاء کے احکامات جاری کیے ہیں۔ وہاں گزشتہ روز حملے میں 38 افراد شہید ہو گئے تھے۔ اس کے بعد وہاں کی تصویریں سامنے آ رہی ہیں، کس طرح لوگ رات کے اندھیرے میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر جو ہے وہ نکلنے کو مجبور ہو گئے ہیں۔ وہیں حماس کے ترجمان ابو عبیدہ نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج کی بمباری سے ان کی حراست میں موجود ایک اور اسرائیلی خاتون ہلاک ہو گئی ہے، جو کہ شمال غزہ کے کسی مقام پر موجود تھی اور وہاں بمباری کی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ایک اور خاتون بھی جو ہے وہ خطرے میں ہے، جو ہلاک ہونے والی خاتون کی لاش کے ساتھ موجود ہے۔ وہیں ابو عبیدہ نے بنجامن نتنیاہو کی اسرائیلی حکومت کو جنگ کے خاتمے کی کوششوں کو نظر انداز کرنے اور قیدیوں کی ہلاکتوں کا ذمہ دار قرار دیا۔ وہ حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈ نے شمال غزہ میں جبالیہ کیمپ کے مغرب میں واقع الصفاوی جنکشن کے قریب ایک مکان کو نشانہ بنانے کے مناظر نشر کیے جس میں ایک اسرائیلی اسپیشل فورس کا دستہ چھپا ہوا تھا۔ القسام گروپ کے کمانڈر نے ویڈیو کے آغاز میں قابض حکومت کے وزیر اعظم نتنیاہو کو چیلنج کا پیغام دیتے ہوئے کہا کہ اے نتنیاہو، جس نے دنیا کو دھوکہ دیا اور اپنی طاقت سے دھوکہ کھایا، آپ کی فوج گاڑیوں، ٹینکوں اور قلعوں میں پناہ لیتی ہے، ہم اللہ کی آیات اور اس کے الفاظ میں پناہ لیتے ہیں۔ اس طرح کی باتوں کے ساتھ کئی ساری باتیں انہوں نے کہی۔ وہ حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈ نے اعلان کیا ہے کہ اس نے رائم فوجی اڈے پر راکٹوں سے بمباری کی ہے جس میں انہیں نقصان پہنچا ہے۔ اس طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ بیروت میں بھی اسرائیل نے حملے کیے ہیں جن میں 20 افراد کی موت واقع ہوئی ہے جبکہ 66 افراد زخمی ہیں۔ وہیں لبنان سے بھی اسرائیلی سرحدی علاقوں میں راکٹ حملے کیے گئے ہیں جس کے بعد ان علاقوں میں سائرن کی آوازیں جو ہے وہ بجنے لگی ہیں۔ وہ مہاراشٹر کے اسمبلی الیکشن کے ناقابل یقین نتائج نے بی جے پی، شیو سینا، این سی پی کی حکومت کو دوہری طاقت کے ساتھ بحال کر دیا ہے۔ ان نتائج کا سب سے حیران کن پہلو وزیر اعلیٰ ایکناتھ شندے کی قیادت والی شیو سینا کی جیتی ہوئی سیٹیں ہیں، جن کی تعداد شیو سینا ادھو ٹھاکرے، این سی پی شرد پوار اور کانگریس کی سیٹوں کی مجموعی تعداد سے بھی زیادہ ہے۔ حالانکہ جو نتائج سامنے آئے ہیں اس کو لے کر کانگریس اور دوسری جو اپوزیشن جماعتیں ہیں انہوں نے اسے منصوبہ بند طریقے سے دی گئی شکست قرار دیا ہے، انہوں نے اسے ایک سازش کا حصہ بھی قرار دیا ہے۔ حالانکہ وزیر اعظم نریندر مودی نے مہاراشٹر میں بڑی جیت کے بعد ہفتے کو پارٹی ہیڈ کوارٹر میں کارکنوں سے خطاب کیا۔ انہوں نے ایک ہے تو سیف ہیں کے نعرے کو دہرایا، انہوں نے اسے ایک مہا منتر قرار دیا اور کہا کہ مہاراشٹر کے انتخاب میں لوگوں نے ذات، مذہب اور علاقے کی سیاست سے اوپر اٹھ کر ووٹ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مہاراشٹر کے عوام کا یہ مینڈیٹ ترقی یافتہ ہندوستان کی بنیاد بنے گا۔ مہاراشٹر میں جیت کے بعد وزیر اعظم نے کانگریس کے بہانے وقف ایکٹ پر بھی حملہ کیا ہے۔ وزیر اعظم نے الزام لگایا کہ کانگریس نے ہمیشہ آئین میں دیے گئے سماجی انصاف کی خلاف ورزی کی ہے۔ پارٹی نے خوشامد کے لیے بہت سے قوانین بنائے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وقف بورڈ اسی کی ایک مثال ہے۔ کانگریس نے تستیکرن کے لیے قانون بنائے، سپریم کورٹ کے آدیش تک کی پرواہ نہیں کی۔ اس کا ایک ادھارن وقف بورڈ ہے۔ دلی کے لوگ تو چونک جائیں گے۔ حالات یہ تھی کہ 2014 میں ان لوگوں نے سرکار سے جاتے جاتے دلی کے آس پاس کی انیک سمپتیاں وقف بورڈ کو سونپ دی تھی۔ آئین میں وقف بورڈ کی کوئی جگہ نہیں ہے، اس طرح کی بات انہوں نے کہی۔ انہوں نے کہا کہ خوشامد کے لیے وقف بورڈ جیسا ادارہ قائم کیا گیا ہے تاکہ ایک خاندان کا ووٹ بینک بڑھ سکے۔ وہیں جو مہاراشٹر میں زعفرانی محاذ کی جو جیت ہوئی ہے، اس جیت سے کسی شخص نے اگر سب سے زیادہ راحت کی سانس لی ہے تو وہ ہوں گے گوتم اڈانی، جو کہ گزشتہ چند روز سے امریکی عدالت کے الزامات کی وجہ سے پوری دنیا میں رسوائیاں جھیل رہے ہیں۔
مہاراشٹر الیکشن میں بی جے پی اور اس کے اتحادیوں کی فتح سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ گوتم اڈانی اور ان کی کمپنی اب اطمینان سے دھاراوی پروجیکٹ کو بھی آگے بڑھا سکتے ہیں، کیونکہ مہا وکاس اگاڑی کے لیڈر ادھو ٹھاکرے نے یہ اعلان کیا تھا کہ اگر ان کی حکومت آئی تو اڈانی کو دی گئی تمام زمین واپس لے لی جائے گی اور دھاراوی کا ٹینڈر منسوخ کر دیا جائے گا۔ اور رشوت ستانی معاملے میں گوتم اڈانی پر امریکہ کی گرفت وہ مضبوط ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ موصولہ اطلاع کے مطابق گوتم اڈانی اور ان کے بھتیجے ساگر اڈانی کو امریکہ کے سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن SEC کی طرف سے نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ امریکی شیئر مارکیٹ ریگولیٹرز SEC نے دونوں سے ان کے اوپر لگے الزامات سے متعلق اپنا رخ واضح کرنے کی ہدایت دی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ گوتم اڈانی اور ساگر اڈانی سمیت 7 افراد پر سولر انرجی کانٹریکٹ حاصل کرنے کے لیے 2200 کروڑ روپے کی رشوت دینے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ امریکی شیئر مارکیٹ ریگولیٹر نے دونوں کو اسی معاملے میں سمن بھیجا ہے اور 21 دنوں کے اندر جواب دینے کو کہا ہے۔ جانکاری کے مطابق دونوں کو ہی بھیجے گئے سمن میں جواب دینے کے لیے 21 دنوں کی مہلت دی گئی ہے۔ سمن کے مطابق اگر اڈانی طے وقت پر جواب نہیں دیتے ہیں تو مناسب کارروائی بھی ان کے خلاف کی جائے گی، یعنی کہ اڈانی کو طے وقت پر اپنی تجویز یا جواب داخل کرنا ضروری ہوگا۔ بی جے پی کی قیادت والے NDA نے ہفتے کو اتر پردیش کے 9 اسمبلی حلقوں میں ہونے والے ضمنی انتخابات میں 7 نشستوں پر کامیابی حاصل کی، جبکہ سماجوادی پارٹی نے انتخابات میں بے ضابطگیوں کے الزامات دہراتے ہوئے دوبارہ پولنگ کا مطالبہ کیا ہے۔ کندرگی، جو کہ مسلم اکثریتی علاقہ ہے، وہاں بی جے پی کی غیر متوقع جیت نے توجہ حاصل کی ہے۔ بی جے پی کے امیدوار رامویر سنگھ نے 76.71% ووٹ حاصل کیے، جبکہ SP کے محمد رضوان صرف 11% ووٹ حاصل کر سکے۔ سماجوادی پارٹی نے الزام لگایا ہے کہ کندرگی سمیت 4 حلقوں میں مسلمانوں کو ووٹ ڈالنے سے روکا گیا۔ پارٹی نے دعویٰ کیا کہ ان علاقوں میں ووٹرز کو ڈرایا دھمکایا گیا اور پولیس نے انہیں بیلٹ تک پہنچنے سے روکا۔ سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو نے انتخابی عمل کو بدترین بدعنوانی قرار دیتے ہوئے دوبارہ پولنگ کا مطالبہ کیا ہے اور معاملے پر عدالت، الیکشن کمیشن اور دیگر اداروں کی توجہ مبذول کرانے کی بھی اپیل کی ہے۔ پاکستان کے خیبر پختونخوا میں حالات مسلسل خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ گزشتہ کچھ دنوں میں یہاں ہوئے مختلف واقعات میں کئی لوگوں کی جانیں چلی گئی ہیں۔ اس دوران اطلاع ہے کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں قبائلی فرقہ وارانہ تشدد میں 37 لوگوں کی موت ہوئی ہے، جبکہ 30 افراد زخمی ہیں۔ مغربی پاکستان میں افغانستانی سرحد سے لگے علاقے میں جھڑپیں جمعرات کو پارا چنار کے پاس پیسنجر وین کے قافلے پر ہوئے حملے کے بعد شروع ہوئی۔ حالانکہ اس سلسلے میں سرکاری افسروں کا کہنا ہے کہ امن کی بحالی کے لیے مقامی اور قبائلی بزرگوں کے ساتھ بات چیت کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ ٹیسلا کے CEO ایلن مسک نے ایک نیا ریکارڈ اپنے نام کیا ہے۔ اب وہ نہ صرف موجودہ دور کے امیر ترین شخص ہو گئے ہیں، بلکہ تاریخ کے اب تک کے سب سے امیر ترین شخص کا عہدہ انہیں حاصل ہو گیا ہے۔ فوربس کے مطابق ایلن مسک اب 334 ارب ڈالر کی دولت کے مالک بن چکے ہیں۔ ایلن مسک کی مجموعہ مالیت میں بے تحاشا اضافے کی اصل وجہ یہ ہے کہ ٹیسلا کے شیئرز کی قیمت میں آئے دن ریکارڈ اضافہ ہو رہا ہے۔ ٹیسلا کا شیئر امریکی صدارتی انتخابات کی شروعات سے لے کر اب تک 40% تک مہنگا ہو چکا ہے۔ اس میں جمعے کو 3.8 ڈالر کا ریکارڈ اضافہ بھی شامل ہے۔ جمعے کو ٹیسلا کا شیئر 352.56 ڈالر تک پہنچ گیا۔ یہ ٹیسلا سٹاک کی گزشتہ 3 سالوں میں سب سے زیادہ قیمت ہے۔ شیئر میں بے تحاشا اضافے کی وجہ سے ان کی کل مالیت میں 7 ارب ڈالر کا اضافہ ہوا ہے۔ ایلن مسک کو ٹرمپ کی کابینہ میں بھی جگہ ملنے والی ہے۔ وہ ڈپارٹمنٹ آف گورنمنٹ ایفیشنسی DOGE کے چیئرمین عہدے کو ہند نژاد امریکی کاروباری وویک راماسوامی کے ساتھ شیئر کریں گے۔ امریکہ، برطانیہ، فرانس اور جرمنی کی جانب سے عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے سامنے پیش کی گئی ایران مخالف قرارداد کو منظور کر لیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے جوہری نگراں ادارے نے تعاون نہ کرنے کی دلیل پیش کرتے ہوئے طویل گرما گرم بحث کے بعد اس قرارداد کو منظور کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق 19 رکن ممالک نے ایران کے خلاف پیش کی گئی قرارداد کی حمایت کی، جبکہ چین، روس اور برکینا فاسو نے اس کی مخالفت میں ووٹ دیا۔ اس کے علاوہ 12 ممالک نے رائے شماری میں اپنا حصہ نہیں ڈالا، نہ تو حمایت کی اور نہ ہی اس کی مخالفت کی۔ واضح ہے کہ یہ قرارداد اس وقت سامنے آئی ہے جب ایران کے بارے میں یہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ وہ جوہری ہتھیاروں کی تیاری میں مصروف ہے۔ تو ناظرین، خبریں مزید خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ www.fikrkhabar.com پر رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔